وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے رب نے اس بات کا حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتے، اور تمہیں اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہوگا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائیں فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو بڑھاپے کے عالم میں ان کی ہر سخت بات کو بھی برداشت کرتے ہوئے، ان کے سخت لہجے کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کا کوئی کام تمہیں ناپسند ہو، ان کی بات تمہیں ناپسند ہو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ انہیں سخت انداز میں ان سے بات کرو، انہیں ڈانٹو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی محبت اور شفقت کا انداز ہمیشہ ان کے سامنے رکھے، ان کے سامنے عاجزی، انکساری، محبت، احترام کے ساتھ پیش آئی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے میرے ماں باپ نے بچپن میں بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پالا تھا، اب تو بھی ان کے ساتھ اسی محبت کا، پیار کا، اخلاص کا معاملہ کروا۔ رب ذوالجلال نے ماں باپ کی شکل میں انسان کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اگر وہ بھی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس انسان کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے۔ مسلمان نہیں ہے، آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے لیے دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے یہ ایک نعمت ہے جو مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا طرز عمل اختیار کرے، اس کی دنیا بھی حسین ہوتی ہے، دنیا میں بھی کامیابیوں سے قدم چومتی ہیں، اور وہ آخرت کی لازوال زندگی بھی اس کی بہترین زندگی بن جاتی ہے، اس سے کامیابیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال کے اس انعام کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ماں باپ کے لیے جو ادب ہے، احترام ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں کیسے طرز عمل اختیار کرنا ہے، ان کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، ان سے کیسے بات کرنی ہے، باپ کے ساتھ اس کی مائیت میں کیسے چلنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، یہ سارے آداب ہیں۔ اور اولاد کو یہ سیکھنے چاہیے کہ اولاد کے ماں باپ کے ساتھ ہر طرز عمل میں حسن واضح ہو، خوبصورتی واضح ہو، اور دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے
کہ یہ شخص اس انسان کے لیے ایک عظیم شخصیت ہے، جس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ اس کے دل میں اس کا بڑا مقام ہے، اس کی عزت ہے، ہر دیکھنے والا بھی یہ سمجھے کہ یہ اس کا احترام کرنے والا ہے۔ لیکن اگر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نہیں، اس کے دل میں، اس کی زبان میں، اس کے عمل میں، گفتگو میں کہیں بھی احترام والی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ ماں باپ کے ادب کے منافی ہے، اس حسن سلوک کے حکم کے منافی ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے۔ کوئی ایسی بات جو ماں باپ کے لیے دکھ کا، اذیت کا باعث بنے، اسلام نے اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ رحمت کا فرماتے ہیں ان اکبر الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، کہ بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے، آج کے دور کی بات نہیں ہے۔ اس دور میں ایسا ہی تھا کہ کسی بھی اولاد کے بارے میں تصور کہ ماں باپ کو کھلے عام گالی دے، برا بھلا کہے، ناممکن ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا ممکن ہے کہ کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، اسے گالی دے؟ کہا کہ ہاں، ایسے ممکن ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ سبب بنا ہے اپنے ماں باپ کی گالی کا، کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دی، یہ گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سبب بننا اپنے ماں باپ کی گالی کا، اپنے ماں باپ کی اذیت کا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے کا سبب بن جائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر طرز عمل میں یہ غور کرنا ہوگا، کہیں میری یہ بات، میرا یہ جملہ، میرا یہ انداز تکلم کہیں ماں باپ کے لیے تکلیف کا، دکھ کا باعث کرتی ہے۔ اگر ہو، اسے پرکھنے کے لیے، اس طرح کیجیے، یہ غور کیجیے، اگر آپ کی اولاد آپ کو یہ جملہ بولے، آپ کی اولاد آپ کو اس انداز سے بلائے، تو آپ کا خیال اور تصور کیا ہوگا، آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ آسان طریقہ ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ سوچئے کہ اگر میری اولاد میرے ساتھ یہ انداز اختیار کرے تو میرا عمل کیا ہوگا؟ مجھے خوشی ہوگی، مجھے دکھ ہوگا۔ خوشی ہوگی تو بڑی خوشی کے ساتھ یہ انداز اختیار کیجیے، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی طرف سے اس انداز سے دکھ محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں، تو ماں باپ کے لیے بھی انداز اختیار کیجیے۔ کوئی ایسا کام جس سے ماں باپ کو دکھ پہنچے، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے ماں باپ کی دعاؤں کا۔ ماں باپ اولاد کہے نہ کہے، اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لیکن اگر اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، اذیت دے، تھوڑی سی اذیت دے، تو ماں باپ شاید بددعا تو نہ کریں، لیکن ان کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ تو اولاد کے لیے پھر دعائیں نہیں کرتے ہیں، خیر برکت کی دعا بند ہو جاتی ہے اولاد کے لیے، جب اولاد ماں باپ کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کرتی ہے جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ماں باپ کی دعائیں انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک مشہور محدث عالم گزرے ہیں، ابو الفتح الرازی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رئی، ایک جگہ کا نام ہے جہاں بہت سے بڑے علماء پیدا ہوئے،
میں وہاں گیا، میری عمر 10 سال کی تھی، وہاں علماء سے ملاقات ہوئی کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک عالم دین نے مجھے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، لیکن اسے اچھے انداز سے نہ پڑھ سکا۔ تو اس نے کہا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا پھر واپس چلے جاؤ، اپنی ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ تجھے قرآن بھی یاد کروا دے، قرآن کا عالم بھی بنا دے اور دین کا عالم بھی بنا دے۔ تم ابھی اس قابل نہیں ہو، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ تم قرآن یاد کر سکو اور دین کے عالم بن سکو۔ جو اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس سے کہو میرے لیے دعا کرے۔ کہتے میں واپس ہوا، اپنی ماں سے کہا میں دعا کروں اللہ مجھے قرآن حافظ بنا دے، دین کا عالم بنا دے۔ ماں نے دعا کی۔ پھر میں بغداد گیا علم سیکھنے کے لیے۔ اس زمانے میں بغداد علم کا مرکز تھا، وہاں میں نے علم سیکھا، ہر قسم کے علوم سیکھ کر ایک عرصے کے بعد جب میں جوان ہوا تو میں پھر دوبارہ اسی مقام رہی بھی گیا، اور رہی کی جامع مسجد میں گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے اپنے علم کا اظہار کیا، لوگوں کو مختصر المزنی اس کتاب کی تلاوت میں نے کی۔ تو وہ استاد جو مجھے بچپن میں جس نے کہا تھا کہ اپنی ماں سے دعا کرواؤ تم یہ دین سیکھ نہیں سکتے ہو، وہ موجود مجھے پہچان سکے۔ جب میں نے اپنے علم کا اظہار کیا، بتایا کہ میں یہ علم سیکھ چکا ہوں، میرے پاس علم ہے، تو وہی استاد کہنے لگے کہ کاش ہم نے بھی یہ علم سیکھا ہوتا ہے۔ میرے دل میں بات آئی کہ میں ان سے کہوں، پوچھوں کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ اگر زندہ ہیں تو مجھ سے بھی دعا کرا دیجیے۔ لیکن وہ بڑے تھے، استاد تھے، میں نے احترام خاموشی اختیار کی کہ نہیں، ایسے موقع پہ ایسی بات نہیں کرتے۔ یہ ماں کی دعا تھی کہ ماں کی دعا کے ساتھ ایک وہ بچہ جسے ایک عالم دین کہہ رہا ہے کہ تم علم حاصل نہیں کر سکتے ہو، لیکن ماں کی دعا کے ساتھ اپنے استاد سے پڑھ کے وہ عالم دین بن گیا۔ یہ ماں کی دعائیں دنیا میں انسان کی کامیابی کے ضامن ہوتی ہیں۔ ایک اور عالم ہیں محمد ابو الولید نیشاپوری، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹا جب تم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے میرے پیٹ میں تھے، تمہارے علاقے میں ایک عالم دین عباس بن حمزہ کی مجلس تھی، وہ علم سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو میں نے اپنے خاموں سے یعنی بیٹے سے کہا تیرے باپ سے پوچھ کے میں وہاں گئی۔ 10 دن کا ایک کورس تھا، میں 10 دن تک وہاں جاتی رہی، علم حاصل کرتی رہی۔ 10 دن کے بعد استاد نے کہا کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ سب جا سکتے ہیں۔ اس موقع پہ دعا کی، استاد نے دعا کی اور میں بھی، ہم سب شاگرد اس دعا میں شریک ہوئے۔ میں نے بھی دعا میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی عالم بیٹا آتا ہے، رب هب لی ولدا عالما۔ تو میں واپس آئی گھر میں، جب رات کو سوئی مجھے خواب میں ایک آواز آتی ہے، ان اللہ استجاب دعوتک، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، وہب لک ولدا ذکرا وجعلہ عالما، اور تجھے ایک اولاد دی ہے، اولاد بھی بیٹا ہوگی، اسے عالم دین بنا دیا ہے، تیرا ہونے والا بیٹا ہوگا اور وہ عالم دین ہوگا، اور اس کی عمر کی ہوگی جس کی عمر تیرے باپ کی۔ تمہوں نے کہا کہ میرے باپ کی عمر 73 سال کی تھی۔ تو جس دن یہ بیٹا یہ واقعہ اپنی شاگردوں کو بیان کر رہا تھا،
اس دن بتایا کہ یہ واقعہ یہ بات میری ماں نے کہی تھی اور میرے 73 سال پورے ہو چکے ہیں۔ امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ یہ بات بیان کرنے کے 4 دن کے بعد کی فوت ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مدت حمل یہ وہ مدت ہے جس میں انسان تیار ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک انسان کی تیاری ہوتی ہے اور کسی بھی چیز کی تیاری کے جو طے مراحل ہوتے ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں چاہیں کہ آج بھی ان کے ہاں محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا ہوں، صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان پیدا ہوں، طارق بن زیاد جیسے نوجوان پیدا ہوں تو ناممکن نہیں، ممکن ہے۔ لیکن مدت حمل میں اگر ٹی وی دیکھیں گے، میگزین پڑھیں گے، بیہودہ رسالے پڑھیں گے، نیٹ پہ فلمیں دیکھیں گے، تو پھر وہ آج کے دور کے ہیرو پیدا ہوں گے، وہ اسلام کی ہیرو پیدا نہیں ہوں گی۔ یہ مدت حمل بہت قیمتی مدت ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس مدت میں عورتوں کو چاہیے قرآن حکیم کثرت سے پڑھیں، قرآن حکیم کی تفسیر پڑھیں، احادیث میں اخلاق کی احادیث پڑھیں جس میں اخلاق کی تعلیم کی گئی ہے، وہ روایات پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے حالات پڑھیں، جو اسلام کے ہیرو ہیں ان کی زندگی کے حالات پڑھیں تو آج بھی ایسے اسلام کی ہیرو پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اس بات کی اہتمام نہیں کرتے۔ یہ ہمیں درس مل رہا ہے واقعات سے کہ آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس مدت میں کیا کرتی ہیں، جو کرتی ہیں اس کے اثرات حمل پہ ہوتے ہیں، اولاد پہ ہوتے ہیں۔ اگر اچھے کام کریں، اچھے واقعات پڑھیں، قرآن و حدیث کی تلاوت کریں، اس کے مفہوم پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں تو یقیناً آج کے دور میں بھی محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیں ماں کی دعائیں۔ جب انسان دنیا میں نہیں آتا تب بھی ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب اس کا وجود پیٹ میں بننا شروع ہو جاتا ہے تب بھی ماں دعا کرتی ہے۔ جب دنیا میں آ جاتا ہے تب سے لے کے اس کی موت، اپنی موت تک یا اپنی اولاد کی موت تک وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ دعائیں انسان کو کب ملتی ہیں جب انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کرے۔ لیکن اگر اس کا انداز اچھا نہیں ہوگا تو یہ دعائیں جو اسے بغیر مانگنے بھی ملنی تھی سب ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ماں باپ کو کبھی دکھ نہ دیجیے، سکھ دیجیے، خوش رکھیے، ان کی راحت کا سامان مہیا کیجیے۔ آج ہمارے یہاں بھی اولڈ ہوم بننا شروع ہو گئے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑائیں گے۔ یہ اچھی سوچ آج کے دور کی اور آج کی تعلیم و تہذیب کے مطابق اچھی سوچ ہے، لیکن یہ سوچ اسلام کی تعلیم کے منہ پر تماچا ہے۔ اسلام کے ماننے والے کیا ایسے ہو گئے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گھر سے نکال دیں؟ وہ اعلانیہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن گیا ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں اولاد اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کرتی، گھر سے نکال دیتی ہے، اس لیے مجبور اولڈ ہوم بنائے جا رہے ہیں۔ نہیں، اسلام کی تہذیب اور تعلیم اس سے پسند نہیں کرتی۔ اسلام کو کہتا ہے کہ جو بھی اس عمر کو پہنچ جائے تو آپ کے ماں باپ ہے، کسی اور کے ماں باپ ہیں، انہیں اپنے گھر میں رکھیے، کسی اور ہوم میں بھیج دیں گے انہیں وہاں کہاں اولاد مل جائے گی۔ اس عمر میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں،
وہ اولاد کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اولاد کی دید کو ترستے ہیں، اولاد نظر آئے، اپنی اولاد ہو کسی کی اولاد ہو، انہیں دیکھنا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دے تو اور اچھے کام ہوں گے وہ ان کو اپنے گھر میں جگہ دیں، بجائے اور گھر بنانے کے، وہاں بیٹھنے کے اپنے گھر میں لے آئیے، نیکی بھی ہے اور ان کی اولاد کو اچھے اخلاق بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ان ماں باپ کے لیے اچھا تجمل اختیار کرے۔ اس لیے اسلام کی جو تہذیب ہے اور تعلیم ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ ماں باپ کے حقوق صرف زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی، ماں باپ کی زندگی کے بعد بھی ان کے حقوق اولاد پہ قائم رہتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی، کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی کچھ حقوق ہیں جو ہم پر ادا کرنا واجب تھا؟ کہ ہاں، ماں باپ فوت بھی ہو جائیں تب بھی اولاد کی ذمہ داریاں باقی رہتی ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما۔ پہلا تو یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور پھر ہمیشہ ساری زندگی ان کے لیے استغفار کیجیے، یہ ان کا حق ہے۔ جنازہ ایک بار ہو گیا ہے، استغفار ساری زندگی کرتے ہیں، ہفتے کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، دن میں ایک بار نہیں، بار بار کیجیے۔ جس طرح آپ کی ماں، آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے تھے، دن میں ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار دعا کرتے تھے۔ جب بھی اولاد سامنے آتی تھی تو ماں باپ دعا کرتے تھے، اولاد کہیں باہر جاتی تھی دعا کرتے تھے، باہر سے گھر آتی تھی دعا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد آپ استغفار کیجیے، ہر دن میں، ایک دن میں 20 بار کیجیے، کثرت سے کیجیے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا استغفار اس کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بھی ہمارے مرنے کے بعد لوگ یہ ہماری اولاد استغفار کرے گی کہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کثرت سے دعا کیجیے۔ دوسری بات فرمائی وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، کہ ماں باپ جو وعدے کر چکے تھے اور جو انداز سے اختیار کر چکے تھے ان وعدوں کو نبھاؤ اور ان انداز کو قائم رکھو۔ ماں باپ نے کسی سے وعدہ کیا میں تمہیں یہ چیز دوں گا، اولاد کہتی ہے ٹھیک ہے، باپ نے کہا تھا، ماں نے کہا تو بہت ہو گئی، ہم تو نہیں دیتے۔ نہیں، یہ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ نے جس سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اولاد نبھائے۔ ماں باپ کا طرز عمل تھا، گرمی کو آ جاتا اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ یہ طرز عمل سے قائم رکھیے، کوئی سائل آ جائے۔ اب یہ نہیں کہ ماں باپ تھے تو ہم نے فقیر کو سائل کو دینا ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، فوت ہو گئے ہم نے یہ کام چھوڑ دے دینے ہیں۔ ان کی خیر تھی اور برکت تھی تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے طریقے، اچھے طریقے، نیک کام کو قائم رکھیے۔ کسی سے وعدہ کر گئے تھے اسے پورا کیجیے۔ اور تیسری بات فرمائی صلۃ الرحم التي لا تشرك بها، کہ وہ رشتے جن کا تعلق ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماں باپ جن سے رشتے بنتے ہیں ان سب رشتوں کو قائم رکھا ہے۔ یہ نہیں اولاد ہوئی، بیوی کے کہنے پر اولاد کی شادیاں بیوی خاندان میں کرتی اور باپ کے بہن بھائی اس کی خالہ ماموں سب پر آغوش کرتی۔
اب بیوی کی، رشتے داروں کی یہاں اولاد، اپنی بیٹیاں بیٹے کے ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اپنے خاوند کے ماں باپ کے رشتے دار تھے سب بھول گئے، نہیں اثر نہیں، رشتے کریں نہ کریں لیکن جن رشتوں کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ ہے، انہیں قائم رکھنا ہے، انہیں جوڑنا ہے، انہیں توڑنا نہیں ہے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ماں باپ کے جو دوست تھے، رشتہ دار نہیں ہیں، دوست ہیں، ان کی عزت کرنی ہے۔ جس یہ کہیں کہ نہیں باپ کے دوست تھے، ماں کی سہیلی تھی، بات ختم ہو گئی، نہیں، وہ ماں باپ کے دوست تھے، ان کا میل جول تھا۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے رشتے دار، ماں باپ کے دوستوں کو اور سہیلیوں کو ان سے تعلق قائم رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ پیغمبر کہیں راستے میں جا رہے تھے، ایک عرابی ملا، عرابی جو کسی مقام پہ قیام نہیں کرتے، چلتے پھرتے خانہ بدوش ہوتے ہیں، راستے میں ملا، ابن عمر ان کی عزت کرتے ہیں، اپنی سواری انہیں دے دیتے ہیں، پھر اپنی پگڑی اتارتے ہیں، اس کے سر رکھ دیتے ہیں۔ جو ساتھی تھے ابن عمر کے کہا کہ یہ تو عرابی لوگ ہیں، انہیں 1-2 روپیہ دے دیا راضی ہو جاتے ہیں، تم نے سواری بھی دے دی، اپنی پگڑی بھی دے دی، تو کیوں؟ تو کہنے لگے اس کا باپ، یہ نہیں، اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست ہے۔ دوست کی بات نہیں ہے، دوست کے باپ کی بات ہے، اپنی بات نہیں ہے، باپ کی بات ہے کہ اس آدمی کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا، میں نے اس کی عزت کی ہے۔ فوراً فرمایا کہ ان ابر البر، کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے عمدہ اخلاق یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے جو عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، دوست ہیں، ان کی عزت کرے، اور ماں باپ کی خدمت کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے کہ اللہ کے نبی، انی اذنبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، حل من توبہ، کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تیری والدہ زندہ ہے؟ کہتے نہیں۔ خالہ زندہ ہے؟ جی ہاں۔ جب اس کی عزت کرو، احترام کرو، خالہ کی خدمت کر کے تم اس گناہ کی توبہ حاصل کر سکتے۔ ایک اور آدمی آتا ہے ابن عباس کے پاس کہ میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے کسی اور سے کر لی، مجھے غصہ آیا، میں اس کو قتل کر ڈالا، اب میں قاتل ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ پوچھتے ہیں تیری والدہ زندہ ہے؟ کہتے نہیں۔ پھر جاؤ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ساتھ ہی ایک اور تابعی عطا بن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بعد میں پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عباس، تو نے پوچھا تھا ماں کے بارے میں، کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میں کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کے ہاں ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک سے بڑھ کر ہو۔ میرے نزدیک سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں زندہ ہوتی، ماں کی خدمت کرتا، اسے خوش کر لے کر رب فقط بھی معاف کر دیتا۔ تو زندگی کے ساری غلطیاں اور معصیتیں، سارے گناہ انسان کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے اور ماں کی دعا مل جائے، خدمت کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کو راضی نہ رکھا جائے، ماں باپ کو دکھ دیا جائے، تو ماں باپ بے شک بددعا نہ بھی دے، لیکن ماں باپ کی دعائیں رک جاتی ہیں، وہ نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیجیے کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی طرف سے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ بیوی بچے آپ کے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، انہیں مقام دیجیے، عزت دیجیے، محبتیں دیجیے، لیکن ماں باپ سب سے مقدم ہیں۔ اس پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی حسن سلوک کا حقدار ہے تو وہ ماں ہے۔ بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے،
ماں سب سے زیادہ اس میں سکھ کی حقدار ہے، اور ماں کو چھوڑ کے ہم بیوی کو راضی کریں، ماں کو ناراض کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی خوشیاں نہیں ملتی۔ دنیا کی خوشیاں کامیابی لے رہی ہیں تو ماں باپ کو راضی کیجیے ہمارے اللہ۔